الحمد لله الذي كلامه القرآن والصلاة والسلام على من بعث بالحجج والفرقان إلى سائر الخلق من الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين بشروا بدخول الجنان منهم صاحب الجود والعطاء والكامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خالی آسمان. جب موت کی پرزور آندھی اس سے ٹکرائے گی، جب موت کی پرزور آندھی اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوئی تو لینا اوئی میں لینا. تیریاں میریاں آکڑا کس کم دی، تو بھی ڈھے پینا میں بھی ڈھے پینا. سدا آیا تے بکلا مار کے ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا.
نہ تو رہنا نہ میں رہنا میری کر دے بندیا اوے نہ تیری نہ میری کر دے بندیا نہ تیری نہ میری اے دنیا کچھ بھی نہیں او سوائے مٹی دی ڈھیری میرا کہن والے نہ کوئی رہا اس جگ تے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کسے نہ رہنا اس جگ بندیا رب رسول نراضی کر لے جے چاہدا ہے خوشحالی دنیا قبر و حشر دے اندر جے چاہے ہوئے ہریالی منگتا بن جا اس خدا دے دردا او جیندے منگتے اے مالک دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے اس خالق دا کم پھل پھل لانا ہو باوے لاوے یا نہ تمام مسلمان اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جس کریم خدا نے اپنے محبوب محمد کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں کہ کریم خدا جو مسلمان ایمان والے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں کریم خدا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرضوں سے خلاصیاں عطا فرمائے یہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس میں بہت سی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے اور ان میں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزر چکا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر گزر چکا اور دیگر پیارے پیارے جو اس دنیا فانی سے انہوں نے پردہ کیا کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے ان میں ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گزری ہے کہ 18 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جاتا ہے یہ 18 ذی الحج کا دن جو گزرا اس میں اس تاریخ میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا داماد، دوہرا داماد، جس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ یہ ایسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی، اور قیامت آ سکتی ہے اور ایسی دوبارہ فضیلت کسی کو عطا بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ کیا فضیلت ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں عطا کی۔ یہ ایک بیٹی پہلے عطا فرمائی، اور پھر جب وہ بیٹی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئی، رحلت فرما گئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ یہ دو ہی جو ہے وہ بیٹیاں یکے بعد دیگرے جو محبوب علیہ السلام نے اپنے داماد حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے، یہ کائنات میں یہ شان، یہ عظمت، یہ فضیلت کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جو ہے وہ جتنے نبی آئے ہیں، سارے نبیوں میں سے کسی نبی نے اپنے ایک صحابی کو دو یکے بعد دیگرے بیٹیاں نہیں عطا فرمائی۔ یہ واحد بیٹی ہے، یہ واحد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ واحد صحابی ہے، واحد شخصیت ہے، واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے کہ جسے محبوب علیہ السلام نے ایک بیٹی نہیں دو بیٹیاں عطا فرمائی۔ یہ شان یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ آپ وہ صبر و شاکر ہیں اور با وفا اور با حیا ہیں کہ جس کے کیا کہنے، آپ کا زندگی کا ہر پہلو میں والا ہے، اور صحابی رسول ہو اور داماد رسول ہو اور خلیفۃ الرسول ہو تو اس کی ہر ادا ہی اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی کا جس طرح ذکر کیا جائے اسی طرح ذکر اعلیٰ و افضل نظر آتا ہے۔ جس پہلو پر بات کی جائے اسی پہلو پر آپ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر خشیت الہی پر بات کی جائے کہ اللہ کا ڈر اور خوف کس قدر تھا تو اس میں نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے اندر خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی قبر کے قریب سے گزرتے آپ اتنا روتے تھے، آپ کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو اتنے جاری ہوتے کہ آپ کا سینہ مبارک تر ہو جایا کرتا تھا اور سانسیں اکھڑنے لگتی۔ جب پوچھا جاتا اے عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ اتنا جہنم کا ڈر کی وجہ سے نہیں روتے، اتنے جو ہے وہ آخرت کی فکر سے نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيُسْرُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے بخیر خوبی گزر گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان تر ثابت ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی دشوار ہوں گی۔ کہ یعنی کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، جو بندہ قبر کی منزل سے آسانی سے گزر گیا، قبر کی منزل جس نے پار کر لی، قبر کی منزل جس کے لیے آسان ہو گئی، فرمایا اس کے لیے حشر کے منازل بھی آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے صراط کے منازل بھی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قبر یہ ایک پہلی منزل ہے
فرمایا اس کی جو ہے وہ کامیابی جس کو مل گئی، فرمایا اس کو کامرانی اور کامیابی قیامت کے دن کی مل جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے میں بہت زیادہ روتا ہوں کہ اللہ مجھے اس قبر کے مناظر سے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے خشیت الہی کی، تو اس کے اوپر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شان اور عظمت نرالی نظر آتی ہے۔ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں جو ہے وہ ڈوبے رہتے تھے۔ اور فرمایا اگر حیا کی بات کریں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے قرب میں تھی کہ دروازہ بجتا ہے، دستک ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے پتہ کرو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت پر آمد فرمائی، فرمایا جاؤ۔ فرمایا جب میں نے پوچھا تو آواز آئی کہ میں ابو بکر صدیق ہوں، یعنی میرے بابا ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار غار ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے بابا ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام جس طرح تشریف فرما تھے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، اور میرے بابا آ کر ساتھ بیٹھ گئے اور گفتگو ہونے لگی۔ فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خبر لوں؟ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ جا کے خبر لو۔ فرمایا جب میں نے جا کر پوچھا تو آواز آئی کہ عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار عمر آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ اسے بھی آنے دیں۔ فرمایا میں نے دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق بھی آئے، عمر بن خطاب بھی آ گئے، پر حضور علیہ السلام جس طرح تشریف فرما تھے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے تھے، اور آ کر عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھ گئے اور گفتگو ہونے لگی، راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ آپ فرماتی ہیں بس تھوڑی دیر گزری، دروازہ تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا جاؤ کھولو اور آنے دو۔ جب میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھتے ہیں اور اپنی ران مبارکوں پر اپنا جو ہے وہ کپڑا ڈال لیتے ہیں اور سامنے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان آ کر بیٹھے اور باتیں ہونے لگی۔ میرے دل میں جستجو تھی کہ جب میرے بابا ابو بکر صدیق آئے، جب عمر بن خطاب آئے تو حضور اسی طرح آرام فرماتے رہے، پر حضرت عثمان آئے تو حضور نے اپنا کپڑا بھی سمیٹا اور اٹھ بیٹھ بھی گئے اور باتیں کی۔ تو جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے سامنے ابو بکر صدیق آئے، جب آپ کے سامنے عثمان آئے، حضرت عمر بن خطاب آئے، اور جب آپ کے سامنے حضرت عثمان آئے، اور ان میں نمایاں بات یہ تھی کہ جب ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب آئے آپ اسی طرح آرام کرتے رہے، جب حضرت عثمان آئے آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، اس لیے اللہ استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی حیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرشتے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہو، حضرت عمر بن خطاب کی شان ہو، حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہو، یا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہو،
جب ان کی شان، عظمت، مقام اور مرتبے کی بات ہو تو چاروں صحابہ کے شان اور عظمت اور مقام سن کر، مرتبہ سن کر چہروں کے اوپر تازگی آنی چاہیے، چہرے کھل جانے چاہیے، دل خوش ہو جانا چاہیے، اقرار اور سکون ملنا چاہیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو ابوبکر صدیق کی صداقت کے بھی قائل ہیں، ہم وہ ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی عدالت کے بھی قائل ہیں، ہم وہ ہیں جو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے بھی قائل ہیں، اور ہم وہ ہیں جو حضرت علی شیر خدا کی شجاعت کے بھی قائل ہیں۔ چاروں صحابہ شان اور عظمت اور مقام والے ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب نے جو مرتبہ، جو فضیلت انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو شان انہیں عطا فرمائی ہے، ہماری آنکھیں اس شان اور عظمت اور مقام پر آ کر بند ہو جاتی ہے۔ نہ ہم تقیے کا لبادہ اوڑھتے ہیں، نہ ہم حضرت علی شیر خدا کی خلافت کو ماننے کے لیے ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں، نہ ہم حضرت علی شیر خدا کی خلافت کو ماننے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کو ماننے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اقرار کرتے ہیں، ابوبکر صدیق کی خلافت کا بھی اقرار کرتے ہیں، عمر بن خطاب کی خلافت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا کی خلافت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور نہ ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو داماد ہونے کی شخصیت اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد ہونے کی، دوہرا داماد ہونے کی شان عطا فرمائی ہے، نہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم مانتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کاشفہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی شان والی ہیں، اور آپ کی دوسری بہنیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی شان والی ہے، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی شان والی ہے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی شان والی ہے۔ جہاں یہ بیٹی کا ذکر ہوگا وہاں ان بیٹیوں کا بھی ذکر ہوگا، جہاں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے شان اور عظمت اور مقام، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شان اور عظمت مقام عطا فرمایا۔ جب محبوب علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو اسی طرح داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیر خدا کو اسد اللہ مانتے ہیں، لیکن تکیے کا لبادہ جو ہے وہ تکیے کا لبادہ اوڑھ کر نہیں، بلکہ ہم ایمان کو مضبوط کر کے مانتے ہیں کہ ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ سن لو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ہم تکیے کا لبادہ نہیں اوڑھتے، ہم علل اعلان کہتے ہیں علی شیر خدا ہے، حضور علیہ السلام کے نے شان عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جہاں اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو شان عظمت عطا فرمائی ہے، وہاں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے محمد پر اگر کسی کا احسان باقی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ صدیق اکبر ہے، بلکہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا کو
داماد رسول بھی مانتے ہیں، پر حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داماد ہونے کی شان کو کم کر کے نہیں، ہم حضرت علی کو خلیفۃ الرسول بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان کی خلافت کو کم کر کے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو پنجے تن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم اسی طرح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اللہ نے صحابہ کو لقب عطا فرمایا ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے فضائل کو مانتے ہیں، پر سیدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام، مرتبہ، شان اور عظمت کو کم کر کے نہیں، بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جن کو ماں کہا ہے وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو سامعین محترم، 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کو شہید کیا جاتا ہے، ظلماً شہید کیا جاتا ہے، مظلوماً شہید کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے مسجد نبی کی جگہ بھی خریدی، جنہوں نے پانی کے کنویں بھی جو ہے وہ چلائے، جنہوں نے جو ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، جنہوں نے جنت کو بار بار حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے خریدا ہے، جنہوں نے 1000 اونٹ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کیے ہیں، جنہوں نے ابوبکر صدیق کے دور میں جب قحط پیدا ہوتا ہے تو 1000 اونٹ جو ہے بیمہ ساز و سامان کے گلے کے جو لدے ہوئے ہیں، جو آپ کے وہاں پر پہنچتے ہیں اور تاجر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اگر جو ہے وہ اس کا دگنا لینا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، تو حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں 3 گنا لے لے، کہا اس سے بھی زیادہ۔ تاجر کہتے ہیں 4 گنا لے لے، آپ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ وہی تاجر کہتے ہیں 5 گنا لے لے، اس کا معاوضہ 5 گنا لے لے، آپ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ، بلکہ میں نے تو اس خدا سے تجارت کر لی ہے جس خدا نے 1 کے بدلے 10 دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں فقراء میں صدقہ کر دیا۔ یہ وہ حضرت عثمان ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کو نیکوں کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔